بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے بہت ہی پیارے ڈپارٹمنٹ آف پاک اسٹڈی اینڈ ہسٹری اس کو وزٹ کرانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اس کی مین انٹرنس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پاک اسٹڈی اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ اکٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی کلاس کی طرف لیے چلتا ہوں کہ ہماری کلاس کیسی ہے، کس طرح کا۔ یہ حقیقت میں سیمینار ہال بھی ہے لیکن کلاس یہاں پہ ہی ہوتی ہے۔ بہت پیاری کلاس ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اوپر سیلنگ وغیرہ ہوئی ہے۔ بہت اعلیٰ قسم کی کرسیاں ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں ہم خیال۔ باقی ابھی ہم کلاس ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو جو ہے نا دوسرا جو ہمارا روم ہے اس کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے جی ہمارا کمرہ نمبر 2۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اے سی لگے ہوئے ہیں، پروجیکٹر لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ ٹنا ٹن ہے، ٹاپ و ٹاپ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی جو ہے آپ کو اپنا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ ڈپارٹمنٹ اوپر ہے اور جتنے بھی ٹیچرز کے آفیسز ہیں وہ اوپر ہیں اور نیچے کلاسز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم یہ اوپر جا رہے ہیں سیڑھیوں پہ، سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے۔ یہ سب سے پہلے اوپر نوٹس بورڈ ہے اور یہاں پہ سارے معاملات وقتاً شیئر کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم یہ جو ہے وہ آفیسز کا جو حال ہے اس میں یہ سارے جو ہے نا دونوں سائڈوں پہ آفیسز ہیں۔ اور ابھی آپ کو لائبریری کا گیٹ دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے مین لائبریری ہے، ہماری مین لائبریری یعنی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری۔ اور پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو اس کے اندر سے وزٹ کرواؤں گا۔ تو حقیقت میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ساری بات ہے جامعہ پنجاب ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ اور ابھی آپ کو دوبارہ اپنی کلاس میں لیے چلتے ہیں۔ جی دوستو، ابھی ہم اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی خوبصورت کلاس ہے جیسے کہ پہلے آپ کو دکھا دی ہے۔ اب چند ایک بہت ہی اچھے اور جاننے والے دوست ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ایسے دوست ہیں جن سے میں پہلی بار ملا ہوں اور کیا کہتے ہیں کہ ایک ہم خیال دوست لگے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی ہم کہیں پہ جاتے ہیں، جب ہم خیال ملتا ہے نا تو وہاں جتنا مرضی عرصہ گزاریں وقت کا نہیں پتہ چلتا۔ اور جب ہم خیال ہی نہ ہو اور لوگوں کی بھیڑ ہو وہاں تھوڑی دیر کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ملاقات کرواتے ہیں اپنے رضا بھائی صاحب سے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سنائیں کیسا چل رہا ہے آپ کا بی ایس پاک اسٹڈی 5th سیمیسٹر؟ ابھی تو دوسرا دن ہے، ابھی تو پھر پتہ چلے گا کیسا چلتا ہے کیسا تو ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کسی سے انسپائر ہو کے یہاں ایڈمیشن لیا ہے یا ویسے ہی اپلائی کیا تھا یا کسی اور میں کیا تھا اور میں نے اس میں ہو گریجویشن گیا؟ کیا ہوا ہے تو پھر ساتھ میں جاب کر رہا تھا تو میری کوشش تھی کہ کوئی بھی میں ماسٹر کی ایک ڈگری کر لوں، تو اس وجہ سے میں نے اپلائی کیا، میرا نام آ گیا تو پھر ابھی میں آپ میرے جاننے والوں کے لیے کوئی اچھا سا میسیج کنوے کرنے، کیونکہ میرے زیادہ تر جو جاننے والے ہیں ان کا تعلق علم سے ہے، وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مارکس کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مارکس کسی بھی سبجیکٹ میں یا آپ کے مارکس ڈگریوں میں کم ہیں تو اس میں آپ کی لک خدا کی مہربانی آپ پہ جو کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ آپ کے نمبر کم ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کامیابی کسی بھی طرح سے دے سکتا ہے۔ جیسے کہ ضروری جو کالج یا کسی یونیورسٹی کا پرنسپل ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہر شعبے میں ٹاپر ہو، اور بہت سے جو ٹیچرز اس کے نیچے کام کرتے ہیں وہ ٹاپر ہوتے ہیں، لیکن وہ پرنسپل تو وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ کیسے بھی مہربانی کر سکتا ہے۔ مارکس جی بالکل، ماشاءاللہ بڑی اچھی بھائی صاحب نے بات کی ہے، اور یقین جانے بڑی چیزیں میں نے دیکھی تھی اور سنی تھی، اور اس چیز کا پریکٹیکل آج میں نے اپنی زندگی میں اس حوالے سے دیکھا یہ کہ یہ بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹ پہ جو ہے کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے علم کا حصول نہیں چھوڑا۔ ابھی دوسرے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ جی بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ اور سنائیں کیسا چل رہا ہے بی ایس وغیرہ؟ جی ابھی تو سٹارٹ کیا ہے، اچھا فیل ہو رہا ہے، انشاءاللہ اچھا ہی چلے گا۔ صحیح ہے۔ تو آپ نے کسی کے انسپائر ہونے سے اس فیلڈ میں آیا پاک اسٹڈی میں، یا پھر 3-4 میں کیا تھا اپلائی تو اس میں ہو گیا تو آپ نے اس میں ڈن کر لی؟ اپلائی تو میں نے 2 ڈپارٹمنٹ میں کیا تھا، ہسٹری میں اور پاکستان اسٹڈی میں، اور میرا دونوں میرٹ لسٹ میں نام آیا تھا۔ صحیح ہے، لیکن میری پریورٹی چونکہ پاکستان اسٹڈی تھی تو اس لیے میں نے اس کو جوائن کیا۔ اس کے ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اقبال صاحب کو ان کا نام لیں تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہوگی. تو اقبال صاحب کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کیا آپ انہیں پسند کرتے ہیں کسی حوالے؟ پاکستان کے جہاں تک تصور کی بات ہے تو علامہ محمد اقبال ہی مصور پاکستان کہلاتے ہیں. بالکل. اور اگر پاکستان کے تذکرے میں اقبال کا نام نہ لیا جائے تو پاکستان کا تذکرہ میرے خیال میں نامکمل ہوگا اور بالکل. ادھورا رہے. آپ ان کی شاعری وغیرہ کو پسند کرتے ہیں؟ ہاں اقبال کی شاعری ظاہر ہے جب اقبال کی بات ہوگی تو ان کی شاعری کی بھی بات ضرور ہوگی. اور جو میرے یہاں کے زندگی کے جو سب سے بیسٹ پوئٹ ہیں اور میرے فیوریٹ ہیں وہ علامہ محمد اقبال. کیا بات ہے. چند ایک شعر جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے ان کا. علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ سب سے زیادہ مشہور ہے. کیا بات. اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال سے جو آپ کی شاعری اقبالیات اردو اور فارسی زبانوں میں موجود ہے تو صرف اردو کے چند ایک اشعار آپ کو سناؤں گا اور یہ اتنے فیمس بھی نہیں ہیں. اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے اشیاء میں سحر فرنگیانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے ہیں اس کی گفتگو کے انداز مہربانہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا بھائی صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں بیسیکلی پتوکی سے ہوں اور یہاں پہ میں پاک اسٹڈی بھی کر رہا ہوں. ویسے میں لاسٹ ایئر 2022 سے یہاں اور کیا کہتے ہیں آپ کو یہاں سے کتنا سفر پڑتا ہے؟ آپ یہاں ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کوئی پرائیویٹ ہاسٹل باہر لیا ہوا ہے؟ جی یہاں پہ میں ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں ہی رہتا ہوں کیونکہ جو ایوننگ کی کلاسز ہیں اس میں ہاسٹل جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا جاتا. تو جامعہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے مجھے ہاسٹل نہ ملنے کی وجہ سے میں پرائیویٹ ہاسٹل پہ رہ رہا ہوں. اور یہاں سے جو پتوکی کا سفر ہے وہ تقریباً 80 سے 90 کلو میٹر 80 to 90 کلو میٹر کا ملتان روڈ پر سفر ہے. صحیح ہے. اور ہمارا جو شہر پتوکی ہے وہ سٹی آف فلاورز کہلاتا ہے کیونکہ پنجاب کے سب سے زیادہ پھول اور سب سے زیادہ نرسریز جو ہیں کیا بات وہ پتوکی میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک. ابھی ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے دوسرے نہیں تیسرے دوست ہیں ان سے ملاقات کروانے کی کوشش. جی بھائی جان رحیم صاحب ادھر آئیے گا. وہ دیکھیں وہ شاید اپنے کچھ معاملات میں مصروف ہیں تو ادھر آئیں بھائی جان ادھر آئیں اس طرف آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان اپنا ذرا تعارف میرے دوستوں کو ذرا کروائیں. رحیم اللہ فادر نے محمد افضل. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ صحیح ہے. آپ نے بھی 3-4 میں اپلائی کیا تھا, اس میں ہو گیا یا اپنی انٹرسٹ سے یہاں پاک اسٹڈی میں آئے ہیں؟ اسٹڈی میں ویسے انٹرسٹ تھا, آئی آر میں بھی ہو گیا اور پولیٹیکل میں بھی. لیکن آپ جو بہت مشہور یوٹیوبر ہے خضر عمر اسے جانتے ہیں کیا؟ میرے علاقے کا ہی ہے خضر عمر. اور وہ جو ایک اور یوٹیوبر ہے ویلا منڈا بھی میرے علاقے کا ہی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے شاید ادھر ایک بہت مشہور ہے وہ لوک ورثہ کہانی اسے کہتے ہیں. جی لوک ورثہ کہانی. جی سر. وہ کیا نام ہے ان کا؟ ہیر رانجھا. ہیر رانجھا ہے. وہ بھی آپ کے علاقے میں جی وہ بھی علاقے کے. اور اگر وزٹ کرنا ہو تو کیا آپ پیغام دیں؟ موسٹ ویلکم سر, جس وقت بھی آ جائیں. صحیح ہے. یہ ماشاء اللہ بھائی ہیں بی ایس پاک اسٹڈی میں, وہ بھی ان چند ایک دوستوں میں جو مجھے ہم خیال ہیں. اور باقی بس چند 1 منٹ تک ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے اور کلاس بھی اقبالیات کی ہے. صحیح ہے نا. ہمارے اس سبجیکٹ میں اقبالیات کا ایک پورا موضوع ہے اور اقبالیات کا جو ٹیچر ہیں وہ ہے سر غازی محمد عبداللہ صاحب. انہوں نے ہمیں پڑھانا. ان کو میں اکثر فیس بک پہ ان کی پوسٹیں دیکھتا تھا, لیکن آج الحمدللہ ایسا شرف حاصل ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کو لائیو یعنی کہ اپنی کلاس میں دیکھتا ہوں اور ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ میں جمعے والے ہم ساری کلاس نا جمعے والے دن ان کے گھر چائے پہ جا رہی ہیں, ان کی لائبریری وزٹ کرنے, ان کا فیملی سے ملنے. کوشش کروں گا کہ وہ جو قیمتی وقت ہے وہ بھی اس میں ریکارڈ کیا جائے
تو اس کے علاوہ ہمارے ویلکم پارٹی ہو رہی ہے سیٹرڈے کو. پلان تو یہ تھا کہ ہفتے کو واپس گھر جایا جائے, تو لیکن نہیں معاملات بن سکے. تو باقی ابھی 2 کلاس شروع ہونے والی ہے. کچھ سینئرز ہیں, کچھ جونیئرز ہیں. یہ بھائی ہیں پیچھے, یہ پریزنٹیشن تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی یہ پیچھے کلاس ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. اور یہاں پتہ چلتا ہے آ کے کہ حقیقت میں پڑھنا کسے چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو چیزیں تھیں لیکن ہماری بھی کچھ نہلی ہیں, لیکن حقیقت میں جب کوئی ماحول ایسا ملتا تو تب مزہ آتا ہے پڑھنے کا. تو انشاءاللہ دیجیے کہ اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اب نیکسٹ ویڈیو میں میں کوشش کروں گا چند ایک مزید پی یو کے ڈپارٹمنٹ کے. ابھی میں بیٹھا ہوں پنجاب یونیورسٹی کے پاک اسٹڈی کے ڈپارٹمنٹ میں, ہسٹری اینڈ پاک اسٹڈی. میرا ایڈمیشن ہوا ہے ڈائریکٹ 5ویں سیمسٹر میں, اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی ترقی کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنے جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں چنا ہے, اللہ تعالیٰ وہ ہمارا مقصد پورا کرنے کی کہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. دیجیے کہ اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.